کہ یار یہ جاٹ اس کی مروڑ، وہ بڑا پریشان ہوا. چھوٹو رام چھوٹا تھا، وہ دیکھ رہا تھا سارا سسٹم. واپس گاؤں میں آ گیا. گاؤں میں بڑا پریشان بیٹھا تھا. نمبردار یہ وہ کٹھے ہوئے. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بھائی میں لے گیا تھا بیٹے نے اس طرح بانی نے میرے منہ پہ تھوک دیا. تو اس گاؤں کے اندر ایک ساہوکار جاٹ تھا، چھاجو رام. چھاجو رام جاٹ ساہوکار تھا، لینڈ لارڈ تھا، پیسے والا تھا، زمیندار تھا. اس نے کہا یار فکر نہ کر، اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تو اس نے داخل کرا. اس نے اسے داخل کرا دیا پرائمری کے اندر. اس زمانے میں وہ فرسٹ آیا پرائمری میں فرسٹ آنے کے بعد انگریز کا زمانہ تھا، لائق تھا. انگریز نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا. اسے پھر میٹرک مڈل اس نے اچھا کیا، پھر میٹرک کرائی، پھر پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا انگلینڈ اپنے خرچے پہ. بھی یہ دماغ کا آدمی ہے اور اس کے پیچھے قوم بھی ہے. جب وہاں سے وہ پڑھ کے واپس آیا، اس کو سر کا خطاب ملا تو آگرہ یونیورسٹی میں وہ لیکچرار لگ گیا. قدرت خدا کی ایسی ہوئی کہ الیکشن آگے. انگریز نے کہا آپ الیکشن لڑو. اب جی میں کیا کروں گا الیکشن لڑ کے؟ اس نے کہا جی نہیں آپ الیکشن لڑو. اس وقت الیکشن یہ نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے تھے ٹرائبل ایریاز میں آج کل الیکشن ہوئے. بھی 25 ووٹ آئے، ایک MNA بن گیا. چھوٹو رام کو الیکشن کے لیے کھڑا کر دیا. وہ کھڑا اس لیے کیا کہ جنگ عظیم سر پہ آ گئی تھی اور لڑنے کے لیے فوج کی بڑی سخت ضرورت تھی. اس میں سب سے زیادہ چونکہ فوج میں جاٹ ہی ہوتے تھے. اس زمانے میں 9 رجمنٹ تھی انگریز کے زمانے میں. آج انڈیا میں جو رجمنٹ ہے وہ تقریباً 27 ہے جاٹوں کی، 27 رجمنٹ ہے. تو ان کے ذمہ اس نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، میں اپنی قوم میں جا کے بتاتا ہوں، بات کرتا ہوں آپ کی اس کے لیے، لیکن مجھے آپ ایک ایگریمنٹ لکھ کر دے دیں کہ اس جنگ کے بعد آپ ہمیں آزاد کر دو گے. انہوں نے کہا جی مشورہ کر لیتے ہیں. مشورہ ہوا. مشورے کے بعد ان کی مجبوری تھی. انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، ہم آپ کو آزادی دے دیں گے، آپ کسی طریقے سے اس عذاب سے نکالو. تو جب آپ MNA بن گئے، MPA بن گئے، وزارت کے قلمدان کے لیے سر سکندر حیات بیٹھ گیا. آپ کے سامنے قلمدان رکھ دیا گیا. آج پاکستان کی جو مارکیٹ کمیٹی زراعت کا، ایگریکلچر کا آدھا قانون چھوٹو رام جاٹ کا بنایا ہوا آج بھی لاگو ہے، اس وقت حاضر اس ٹائم موجود ہے. تو جب کابینہ بیٹھی تو چھوٹو رام جاٹ نے کرسی اٹھا کے الٹی سر پہ رکھ لی پہلے اجلاس میں. سر سکندر کہنے لگا جی یہ کیا کر رہے ہو چودھری صاحب آپ؟ اس نے کہا جی میری قوم کی تو جگہ ہی نہیں، ساری بانی کراڑا نے قبضے میں لے رکھی زمین. وہ جاتے ہیں لون لے لیں، جب وہ آتے ہیں اجلاس لینے کے لیے تو بھائی پاؤں کہتے ہیں 5 کلو کی دھارن ہے، وہ مجبوری میں دیتا ہے. تو اس نے کہا پھر اس نے کہا جی میں آئین بنا کے دیتا ہوں، اگر انگریز کے آئین کے اندر کہیں یہ موجود ہے، یہ بڑی کراڑ والا آئین، تو ٹھیک ہے. اگر یہ نصرانی یہودیوں کا آئین ہے تو پھر اسے ختم کرو. میرا جاٹ مر گیا، میرا جاٹ ختم ہو چکا ہے، اس کے پاس 1 انچ بھی دھرتی نہیں، ساری بڑی کراڑ کے پاس ہے. انہوں نے وہ ڈرافٹ لے لیا اور لا منسٹری کو دے دیا. 6 مہینے ڈسکس کے بعد اسے پاس کر دیا اور تمام جتنے زمیندار تھے جس برادری کے بھی تھے سب آزاد ہو گئے. بڑیا کراڑ 6 مہینے تک اس ملتان سمیت ترازو لے کے جل سے جلوس نکالتا رہا، لیکن اس کی بات نہیں مانی گئی. زمیندار آزاد ہو گئے. یہ ملتان کے بڑے بڑے پیر بخش ماڈل. میں ایک دن ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے پوچھا بھی آپ کون ہو؟ کوئی کام تھا اس کا، ہمارے ہاتھ سے ہونا تھا، ہو گیا. تو میری داڑھی پکڑ کے کہنے لگا جی آپ کی کس قوم دے تھیندے ہوئے؟ میں بولے میں جاٹ ہوں. جاٹ کون؟ میں نے کہا جی میں ہریانے کا جاٹ ہوں. ہنسیا. 100 سال عمر تھی. کہنے لگا چھوٹو رام والے جاٹ ہوں. میں نے کہا بالکل 100% چھوٹو رام والا جاٹ ہوں. اس نے مجھے تھوڑی سی پھر بتائی یہ بات کہ ہم یہاں بالکل کراڑوں کے ہاتھ ہماری زمینیں ہر چیز ختم تھی. چھوٹو رام واحد آدمی تھا جس نے ہمیں آزاد کرایا. اب لوگ یہاں کہتے ہیں کہ جی اپنا
زمیندار جو ہے یہ یا جاٹ جو ہے، اس کا سیاست سے کیا تعلق، اس کا حکومتوں سے کیا تعلق؟ ہم نے حکومت کر کے بھی دکھائی، ہم نے دلی جیسی حکومت بھی کر کے دکھائی، اپنا رنجیت سنگھ نے لاہور میں حکومت کر کے دکھائی، ہمیں کوئی انگریز پڑھا کے گیا تھا حکومت؟ ہم کوئی اپنا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے بھی ہمیں حکومت سکھاؤ پھر ہم حکومت کریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، ہم پہلے بھی حکمران تھے، اب یہ ڈرامہ چلتا ہے آرطغرل غازی، آؤس قبائل کے بہترین قبائل میں سے ہم ایک تھے، آؤس قبائل کے بہترین قبائل میں ڈوگر اور ہم نمبر 1 پہ تھے۔ مجھے ایک فون آیا، ایک انٹرویو میں نے دیا اس پہ اپنا یوٹیوب پہ، تو مجھے وہاں سے فون آیا ایک منسٹر کا انڈیا سے، اور ہنس کر مجھے کہنے لگا، وہ اپنا بھاتپور کا تھا، بھاتپور کا منسٹر تھا، اور کہتا میں کبھی ہارا ہی نہیں، اس کی بیٹی جو ہے وہ انڈیا میں سب سے بڑی یہ دوڑ کی اس میں میڈل دنیا میں لیا ہے اس نے، 2 نمبر کا۔ اس نے مجھے کہا بیٹے آپ نے بڑی بات کی، یوٹیوب پہ ایک انٹرویو میں نے پڑھا آپ کا، دیکھا ہے، اور میں حیران ہوا آپ پہ۔ کہتا میں خود گیا ہوں عراق کے اندر صدام کے پاس ڈیلیگیشن کے ساتھ، تو ڈیلیگیشن جب بیٹھ گیا، میٹنگ ہوئی ہماری، میں انڈیا کی طرف سے منسٹر تھا سینئر، تو مجھ سے اس نے پوچھا بھی آپ یور کاسٹ، آپ کی قوم کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں جاٹ ہوں، ایسے ایسے۔ تو سب کو اس نے کہا بھی تم اپنے اپنے ہوٹلوں میں کمروں میں جاؤ، یہ میرا بھائی ہے، میں مسلمان ہوں، یہ ہندو ہے، لیکن یہ میرا خون کا بھائی ہے، دھرم سے علیحدہ ہے۔ وہ مجھے اپنے ذاتی محل میں لے گیا، اور اس نے مجھے محل میں رکھا، میری خدمت کی، سگے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ ویوہار کیا۔ تو میں نے کہا جی وہ کیوں کیا؟ اس نے کہتا جی وہ کھوکھر جاٹ تھا۔ اس نے پھر اپنی ہسٹری بتائی، تکرت شہر میں یعنی کہ میں بکریاں چراتا تھا، میرا باپ فوت ہو گیا تھا، میری ماں نے دوسری شادی کر دی، سارا اس نے ہسٹری بتائی۔ تو شام کی پہاڑیوں سے لے کر یہ ہجرت کرتے کرتے یہ جب تک قبیلہ جاٹوں کا بلوچوں میں ہے، پھر سومرو آ گیا، 200 سال حکومت کی ہے سندھ پہ سومرو جاٹوں نے، 200 سال حکومت۔ یہ گولان جولان سے لے کر یہ جتنا بھی ترکی اور اس پورے اس کے اندر جو ہے نا، جلال طالبانی اور یہ کرد کہتے ہیں ان کو، جاٹ کرد۔